الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ اس صبح سے کون سی صبح مراد ہے ہم اس تفصیل میں نہیں جا رہے، ہم آج دیکھیں گے انشاءاللہ ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم۔ ان 10 راتوں سے مراد کون سی 10 راتیں ہیں؟ ایک قول کے مطابق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا جن 10 راتوں کی اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے اس سے مراد ذو الحجہ کی 10 راتیں ہیں، یعنی سورہ الفجر سورہ نمبر 89 کی ابتدا میں جن 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ان سے مراد ذو الحجہ کی پہلی ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ماہ ذو الحجہ کی آمد ہے، تو اس حوالے سے ان ابتدائی 10 دنوں کی کیا فضیلت ہے، اس حوالے سے چند ایک احادیث میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کر کے آگے اخلاص کے ساتھ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذی الحجہ کے 10 دنوں میں نیک عمل کرنے سے زیادہ اور کسی دن میں نیک عمل کرنا اللہ کو محبوب نہیں، یعنی جتنا محبوب ان ابتدائی 10 دنوں میں نیک عمل کرنا ہے اتنا محبوب اور کسی دن میں نہیں۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں، ماں سوا اس کے کہ کوئی شخص جہاد کے لیے جائے اور اس کی جان بھی شہید ہو جائے اور اس راہ میں اس کا مال بھی خرچ ہو جائے اور اس کی جان اور مال میں سے کوئی چیز واپس نہ آئے، یعنی ایک بندہ اللہ کی راہ میں اس انداز میں نکلا کہ اپنا جو بھی مال اسباب اس کے ساتھ تھا وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا اور اس کی اپنی جان بھی خرچ ہوگی، واپس کچھ نہیں لے کے آیا، فرمایا سوائے اس کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو نیک عمل کرنا جتنا پسند ہے اور جتنا اس کے نزدیک ان دنوں میں نیک عمل افضل ہے اور کسی دن میں نہیں ہے، تم ان دنوں میں بکثرت لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر پڑھو، کیونکہ یہ تہلیل، تکبیر اور اللہ کے ذکر کے ایام ہیں۔ ان ایام میں نیک عمل کا ثواب 700 گنا تک جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان ایام میں نیک عمل کا 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنے قیمتی اور اہم سمجھنے یہ آپ کے سامنے یہ ایام ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے نصیب فرما رہا ہے۔ ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام 700 گنا تک۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذی الحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ کسی اور دن میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند نہیں ہے، ان میں سے ہر دن میں روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر ہے اور اس کی راتوں میں سے ہر رات میں قیام کرنا لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ یہ ترمذی شریف کی ابن ماجہ کی روایت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں میں نے ان 10 دنوں کے علاوہ کبھی 10 دن نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کثرت سے ان ابتدائی دنوں میں روزے رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور آخری روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان 10 دنوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی دن زیادہ عظیم اور زیادہ محبوب نہیں ہے، سو تم ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھو۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ ان روایتوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی کس قدر فضیلت بیان کی ہے کہ جتنی عبادت کرنا ان 10 دنوں میں اللہ کو محبوب ہے اور ان 10 دنوں کے علاوہ اور کسی مہینے کے کسی دن میں اتنی عبادت کرنا محبوب نہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اجر جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر
اور ہر رات میں قیام کرنا لیلۃ القدر کے قیام کے برابر، اور اسی طرح اور بہت سے فضائل ان حدیث میں ان 10 دنوں کے بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان 10 دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اپنا وقت نیک اعمال میں جو ہے وہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ کلمہ کی تکرار کریں، اللہ اکبر پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، ہو سکے تو روزہ رکھیں، ہو سکے تو اس کی اکثر راتوں میں جاگنے کی کوشش کریں، ساری رات اگر کوئی نہیں جاگ سکتا اکثر حصہ جاگنے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی بندہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم اس مرد حضرات کو کم از کم یہ چاہیے کہ عشاء جماعت کے ساتھ اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لے، تو جو فجر اور عشاء جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو انشاءاللہ ساری رات اس کو ثواب مل جاتا ہے۔ تو بہرحال کم از کم اہتمام کریں ان 10 دنوں کا، بہت قیمتی ایام، بہت زیادہ قیمتی ایام ہے، یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب آخر میں انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گا کہ یوم عرفہ اس کی کیا فضیلت ہے، اور اس کے آگے پھر جو قربانی کا دن ہے اس کی کیا فضیلت ہے، اس پر انشاءاللہ ایک الگ سے ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔